السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں ایک ایسا جمہوری کہا جانے والا نظام رائج ہے جس میں ساری کی ساری جو پریکٹیکل اس کا جو میکانزم ہے وہ سارے کا سارا ایک خاص طرح کی ڈکٹیٹرزم اور ڈکٹیٹرشپ سے بھی بڑھ کے ون مین شو جس کے لاٹھی اس کی بھینس والا اس میں زیادہ تر وہی ہے، رواج بھی اور رائج بھی، مطلب جس طرح لوگ کرتے ہیں پریکٹسنگ وہی ہے، نام جمہوریت رکھا ہوا ہے۔ اور اس پارلیمانی جمہوری نظام کے جگہ جگہ سے بدبو دینے والے پیچز اکھڑتے رہتے ہیں اور پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ کیا بکواس چل رہی ہے۔ دوسری جو دیگر دنیا ہے سرحدوں کے ارد گرد، ان میں چونکہ ایک بین الاقوامی جغرافیکل باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں اور اسٹیٹس کی سوورینٹی بھی ہوتی ہے، ان کی ریاستوں کی خود مختاری اپنی جگہ آنر کی جاتی ہے، اور جو حد بندیاں ہیں جہاں پہ بارڈرز ہیں، جہاں پہ ویزا انٹری ہے تو اس کا بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے اور کرتے ہیں لوگ۔ لیکن اس زمانے کی دنیا ایک جڑی ہوئی ویری ویل کنیکٹڈ اور انٹر ریلیٹڈ قسم کی انٹریکٹیو قسم کی دنیا ہے جس میں ہم بس رہے ہیں۔ آج سے کوئی 80 سال پہلے، یعنی جب سیکنڈ ورلڈ وار کی جب نازیزم کا وقت تھا، اور اس وقت جو اقدامات اور جو وہاں پر کام کیے گئے تھے جو آج بھی انسانیت کو شرماتے ہیں اور لوگ ان کو فیس نہیں کرنا چاہتے ان حقائق کو، مگر وہ حقائق ہسٹری کا حصہ ہیں، جس میں وہ یہودیوں کو کپڑے خاص طرح کے پہناؤ، ان کے یہ نشان لگاؤ، فلاں کرو، مطلب وہ جو بھی وائلیشنز تھیں وہ ہوئیں۔ لیکن اس کے بعد دنیا نے ایز اے ہول اس کو پلٹا کے اس نازیزم کے منہ پہ دے مارا، اور آئندہ وہ جب بھی جو بھی پلان کرتے ہیں اس میں ہیومن رائٹس اور انسانوں کی شخصی اور اجتماعی آزادیوں کو گارنٹی کیے بغیر کسی قسم کی ماڈرن نیشنل اسٹیٹ کا کوئی کانسیپٹ انٹروڈیوس نہیں کروایا جا سکتا۔ اس زمانے میں یہ تجربہ کسی اندرونی تحریک کی وجہ سے نہیں، بیرونی اشاروں اور بیرونی ڈوریوں کے ہلانے اور انویسٹمنٹس کے ذریعے یہ تجربہ افغانستان میں کیا گیا تھا، اور رشیا کے انویژن سے آنورڈ پھر امریکہ کا، پھر اس کے بعد دیگر سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ جہاں مرضی بیٹھ کے، ایون یورپ بھی اس میں حصے دار تھا، وہ جو کچھ کرتے آئے ہیں اس کے نتیجے میں ایک خاص باؤنڈری کے اندر ایک خاص طرح کی انڈرسٹینڈنگ آف دیئر اسلام، دیئر آئیڈیالوجی، اس کو پبلک پہ نافذ کیا گیا اور کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ پبلک اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر تھی۔ اس کا جو رد عمل آیا وہ یہ کہ اس کو دنیا کے کسی اور سسٹم، کسی اور ملک نے بائی نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، انڈورس نہیں کیا، مانا نہیں اس کو۔ اس لیے وہ لمبے لمبے شملے چھوڑ کے اور وہ اپنی داڑھیوں پگڑیوں کے ساتھ جب قطر میں بھی مذاکرات کرنے جاتے تھے تو قطر نے اپنا سسٹم نہیں ان کی مذاکرات کرواتے وقت ان سے انسپیریشن کوئی نہیں لی، اور اسی طرح دنیا کے کسی ملک نے بھی۔ اور جس کو کہتے ہیں وہاں سے امریکہ جو ہے وہ ٹانگیں کھینچ کے تو بھاگا اور نکلا اور یہ اور وہ، اور خیر چلا گیا جو کچھ ہوا۔ اس کے بعد کے افغانستان کے پاس اپنے آپ کو چلانے کے لیے پھر ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا ہی سٹیٹس تھا، اور دوسرے نمبر پر اس نئے سیٹ اپ والے افغانستان کو کسی نے تسلیم بھی نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا۔ اب آ جائیں ان کو چھوڑ کے اپنا پاکستان کی طرف آ جائیں۔ پاکستان میں متنوع قسم کے مختلف صوبوں میں مختلف قسم کے بیک گراؤنڈز اور اپنے رجحانات رکھنے والی انتہائی متنوع، انتہائی ڈائیورسٹی رکھنے والی آبادی پر مشتمل یہ ملک ہے۔ بڑی بڑی تو اس کی ایڈمنسٹریٹو 4 ڈویژنز کہی جاتی ہیں، کشمیر کو ساتھ اور دوسری طرف گلگت بلتستان کو سوچ لیں
تو 5-6 قسم کی تو میجر اوپر ڈینومینیشنز بنتی ہیں، لیکن اس کے اندر آگے مزید رجحانات رکھنے والے ہیں۔ لاہور کا اربن لاہور جو ہے اس کا رجحان اور ہے، اور اسی لاہور کو جس طرح کے رورل ایریاز نے گھیرا ہوا ہے ان کے ایٹیکیٹس اور ان کے رجحانات ڈیفرنٹ ہیں۔ آپ ادھر نتوں کی طرف سے شروع ہو جائیں واگے بارڈر والی سائڈ سے، اور آگے گجروں کا، اور آگے پرلی طرف مریدکے کی طرف اتر جائیں، اور پھر آگے دوسری طرف سے گھومتے ہوئے آپ قصور والی سائڈ پہ چلے جائیں، تو یہ ڈیفرنٹ ایٹیکیٹس اور ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈز رکھنے والی قومیں ضلع اور تحصیل لیول پہ اویلیبل بھی ہیں، موجود بھی ہیں۔ پہلے کیا تھا کہ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، ساحر لدھیانوی نے کہا تھا۔ تو پہلے جو ان کے اوپر ادھر ادھر سے اپنی پرپسز سرو کروانے کے لیے پیسوں کی بارش کی جاتی تھی، اس نے ان کے اندرونی جو گند اور کمینے پن اور کینہ اور کمینہ کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ان میں، یہ چیزیں چھپائی ہوئی تھیں، ان پہ اوپر کور رکھا ہوا تھا۔ لیکن اب جب وہ چادر پھٹی ہے معیشت کی، اور اب آٹے کے لیے لوگ مرنا شروع ہوئے ہیں، اور ادھر سندھ میں ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ایریا میں 28 خودکشیاں ریکارڈ پہ آئی تھی، سوشل میڈیا پہ تھی یہ خبر، ایک مہینے میں یا کچھ مختصر سے سپین میں، تو اس وقت اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے، اور اب بہت سے کام ان کے لیے پریکٹیکل نہیں رہے، وائبل نہیں رہے۔ اس سارے دورانیے میں یہ ایک تجربہ اور کرنا چاہ رہے ہیں کہ احمدیوں کو مطلب بلو دا ہیومینٹی، بلو دا ڈگنیٹی دھکیلتے یہ وہ والا نارسیزم، اور وہ ان کو کپڑے پہناؤ، ان کے نام نہ رکھیں، ہم رکھ کے دیں، یعنی مذہب تو پہلے ہی انہوں نے یہ طے کر لیا تھا نا کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا کیا مذہب ہے۔ آگے سے وہ جو ایک سفلے پن گھٹیا لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئین کو نہیں مانتے احمدی۔ اللہ کے بندو، آئین کو، اس آئین کو ماننے جو آئین مطلب آئین کی اس شک کو، یا آئین کی ان کلازز کو، ان امینڈمنٹس کو ہم ماننے کے پابند ہیں جو خود آئین کی تنسیخ نہ کر رہی ہوں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے یہ بتایا یا سمجھایا یا پڑھایا اور سکھایا ہوا ہے کہ آئین کا تانا بانا آئین کے آرٹیکلز کے ذریعے بنتا ہے؟ تو آپ نے اینٹی احمدیہ جتنے لا بنائے ہیں وہ آئین کی آرٹیکلز اور شکوں کے جن کے اوپر ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے آئین کا، ان کو کاٹنے والے اور ان سے متصادم ہیں۔ تو جب آپ جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کاٹ کے تو ہمیں کہیں کہ ہم اوپر ہی دیکھتے رہیں آپ کی طرف، آپ گر چکے ہیں، نیچے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کو درخت کے اوپر نہیں دیکھ سکتے، ہمیں دیکھنے کے لیے آپ کو نیچے دیکھنا پڑتا ہے، آپ کنویں میں گرے ہیں یہ امینڈمنٹس کر کے۔ آگے ان کے لیے آپ کے یعنی ایک ایول نیکسس جو بنا تھا ضیاء دور میں ملا ملٹری کا، وہ نیکسس بجائے اس کے کہ ضیاء الحق کی منظر عام سے مسخ ہو جانے اور وائپ آؤٹ ہو جانے کے بعد وہ نیکسس ٹوٹتا، ان کو منہ کو خون لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا سوادی تو میٹھے چوڑ ہی کوئی نہیں، نہ کسی کو سمجھنے دیں، نہ کسی کو پڑھنے دیں، نہ کسی سے بات کریں۔ ابھی عید پہ ہم اپنے کچھ عزیزوں سے ملنے گئے ہوئے تھے، میں اپنی والدہ کو لے کے گیا ہوا تھا، تو وہ ان کے ہاں ٹھہرے، صبح اٹھے تو انہوں نے وہاں سے وہ قرآن کریم ان کے جو گھر میں پوچھا وہ لے کے تو اس پہ تلاوت کی، اور وہ احمدی عزیز نہیں تھے ہمارے نہال کے، تو وہ ان کی بچی بڑی حیرت سے کہتی ہے کہ اچھا تو تسی اے قرآن پڑھنا؟ انہوں نے کہا، والدہ میری کہتی ہیں تیری عقل ماری گئی ہے، قرآن لیتے تو علاوہ اور کیڑا ہے؟ اخنی ہمیں تو کہا جاتا ہے ان کا قرآن اور ہے۔ اس وقت پھر مجبوری بن گئی، اور میں نے کہا کہ یار اب یہ تو آپ کو واقعی کچھ نہیں پتا، آپ ٹھیک ہے ہماری رشتہ دار کے طور پر خدمت خاطر تو کریں گے ہی کریں گے، وہ تو جو جس کی طرف جاتا ہے کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب آپ کے دل میں یہی ہے کہ ہم کافر ہیں، یعنی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک منکر ہیں، اور چونکہ ان کو وہی بتایا گیا ہے، اور بادر اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس وقت اس کی آنچ جو ہے وہ گھروں کو نہیں آ رہی تھی،
اب تو خیر توہین مذہب توہین رسالت کی آگ جو ہے وہ ادھر عمران خان کو جھلس رہی ہے, ادھر پیپل پارٹی کو جھلس رہی ہے, ادھر وہ نون لیگ کا بیڑا غرق کر رہی ہوگی. کوئی بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں رہا. اب جب یہ نہیں رہا تو عین اس بدترین دورانیے میں یہ ایک ٹرائی کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنا سید طارق صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں کراچی میں, کہ ان کے نام کے ساتھ سید ہے لہذا پرچہ ہوگا. میں نے سید طارق صاحب کا ایک 25-30 سال پرانا انٹرویو سنا جس میں وہ احمد مبارک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ, اور مثال دی ہے انہوں نے, یعنی 2 ڈیکیڈز پہلے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ مثلاً کہتے ہیں میرا نام جو ہے وہ سید طارق احمد ہے, کل کو میرے اوپر یہ پرچہ کر دیں گے کہ بھی تمہارا نام مسلمانوں والا نام کیوں ہے. اور جو حرف بحرف بندے نے بات کی وہ حرف بحرف کراچی کی عدالتوں اور تھانوں نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی. منہ کالا کر کے دکھایا اپنی آئینی اور جوڈیشل سسٹم کا, اور کچھ نہیں ہوا. اور اس لیے کچھ نہیں ہوا کہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہ جو نارسیزم والا ماڈل ہے وہ ریپلیکیبل نہیں ہے اس وقت دنیا میں کہیں پہ. دنیا کے جو نظام ہیں وہ اس کو دھکے دے کر دھتکار چکے ہیں. اور پلس جس وقت وہ نارسیزم نے پرپرزے نکال کے دنیا پہ کیا تھا اس وقت ان کی اپنی ذاتی اکنامک حالت کیا تھی, ان کی کیفیت کیا تھی, وہ اس میں پاور کتنی تھی. آپ کے پلے کیا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ نافذ کر لیں گے؟ آپ نافذ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے. اس وقت ریاست جو ہے وہ کمپلیسنٹ ہوئی ہے. آگے سے اس نے کہا مطلب مذاق ہے کہ یہ پرچہ ہو گیا, وہ کسی بندے پہ اس کا نام سید آتا ہے اور سارے جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں احمدیوں میں سید ہیں. سید بھی تو کنورٹ ہو کے احمدی ہوئے ہیں, چٹھے کنورٹ ہو کے احمدی ہوئے ہیں, چیمے کنورٹ ہو کے احمدی ہوئے ہیں سارے. اب یہ جو باقی قومیں کنورٹ ہوئی ہیں عام مسلمانوں میں سے, سکھوں میں سے, ہندوؤں میں سے, عیسائیوں میں سے, یہودیوں میں سے, جہاں جہاں سے لوگ کنورٹ ہوتے ہیں, اس کا کوئی جرم نہیں. سید کنورٹ ہو گئے تو اپنی سید کی پہلے اتھینٹسٹی تو آپ بتائیں. آپ میں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا محاورہ بنا ہوا ہے کہ کسی بچے سے ٹکر لگی تو انہوں نے پوچھا کہ وہ منڈیا کون ہے تو کہتا پہلا سا میں موچی منڈا پھر ہویا میں درزی ہوں آتے نے سید مینوں اگوں اماں دی مرضی, یعنی جہاں نے میری ماں نے اگوں نکاح کر لیا میں وہی ہو جانا اگوں بھی. تو آپ کی اپنی اتھینٹسٹی اچھی خاصی کویسچنیبل ہے. ہم میں تو چلو جن کو ہم سید اور وہ جو ہیں وہ تو 40 حدیثوں کی چین پڑھ کے سنانے والے, جو اس کا روایت کا تسلسل ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا آگے پہنچاتے ہیں, وہ اس کیلیبر اور اس کیٹیگری کے وہ موجود ہیں, اور ان کی شکلیں اور ان کی عادتیں اور ان کا رکھ رکھاؤ بھی کچھ بتاتا ہے. آپ تو وہ وارث شاہ آپ کے بارے میں 250 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ سید ٹانگیاں دے کوچوان بن گئے, مہنگیاں لئیاں تے سستیاں بیچیاں نہیں. یہ پریکٹیکل تو ہے نہیں, لیکن چونکہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے, لیکن ہوگا کیا کہ اس سے آپ نے وہ دنیا کو منہ دکھانے کے لیے جو ایک رکھا ہوا ہے نا اوپر سے کور اور لیپا پوتی والا ماحول کہ جی پارلیمانی جمہوریت, جی آئین کا تحفظ, وہ ہائیسٹ لیول پہ آئین جو ہے وہ عدالت کے منہ پہ دے مارنے والی حرکت پارلیمان نے کر لی, اور پارلیمان کو پرے کا کی حیثیت نہ دینے والی حرکتیں سیاستدانوں نے کر لیں اور اسٹیبلشمنٹ نے کر کے دکھا دیں. اور عام جو لوئر جوڈیشری ہے ضلعی لیول کی, اس میں اس طرح کے پرچوں نے آپ کا وہ کچا چٹھا بھی سامنے دنیا کے رکھ دیا. ایک صرف سوال بنتا ہے, کیا اس کے نتیجے میں یعنی ایک احمدیوں پہ سید نام یا کوئی بھی نام ہو, احمد نام آتا ہے جن میں, محمد نام آتا ہے, سارے ہی اسلامی, مطلب طاہر بھی قرآن شریف کا نام ہے, تو ان ساری بنیادوں پر کیا آپ اس کو قابل عمل بنا سکتے ہیں؟ آپ ہرگز نہیں بنا سکتے. لیکن کیا اس طرح کے اقدامات آپ کو کوئی سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں؟ میں نے کچھ مہینے پہلے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا
آپ نے ملک کا سوشل اور پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل اور اپنا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس سارے کا بیڑا آپ نے خود غرق کیا ہے. اب آپ ہی اس کے لیے آگے ہو کے اپنی گردنیں رکھیں. احمدیوں کی گردنیں اویلیبل نہیں ہیں. جن کو آپ نے سوشل اور پولیٹیکل اور ووٹنگ سسٹم سے الیکٹورل سسٹم سے باہر رکھا ہوا ہے وہ اب آپ کے لیے بلی چڑھانے کے لیے حاضر نہیں ہیں. ہاں البتہ ایک پہلو ہے کہ ابھی جو پچھلا جمعہ کا خطبہ تھا وہ سارے کا سارا صبر کے اوپر تھا اور وہ صبر کافی گریٹر اور براڈر پرسپیکٹو میں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اس کو. احمدیہ جماعت کے علاوہ پاکستان میں جتنی بھی مذہبی شناخت رکھنے والی جماعتیں ہیں میں الزام لگا کے ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں. وہ سارے کے سارے کسی اور کے کھڑے کیے ہوئے دھڑے ہیں. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ سنی ہوتے ہیں لیکن سنی اتحاد اور سنی کونسل جو ہے وہ جو ہے ان کو کوئی اور سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ ڈومیسٹک بھی ہو سکتے ہیں وہ انٹرنیشنل بھی ہو سکتے ہیں. سیم از ٹرو ود دا شیعہ آؤٹ فٹس. سیم از دی ٹرو ود اینی دیوبندی فیکشن اور واٹس ایور. تو ان ساروں کو اپنی زندگی اور اپنے ویژن کے لیے یہ سارے محتاج ہیں کچھ دوسری فورسز کے اور وہ فورسز ود ان پاکستان بھی ہیں وہ آؤٹ آف پاکستان بھی ہیں. جماعت احمدیہ اپنی انسیپشن سے پیدائش سے لے کے اپنے آج تک وہ کسی دیگر طاقت کی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے نہ محتاج ہے نہ کسی کے پے رول پر ہے کسی بھی دنیا کے خطے میں. اینڈ سیم از ٹرو ود پاکستانی جماعت احمدیہ. اور وہاں پر نہ وہ آپ پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں اور نہ وہ اپنا ویژن آپ سے کشید کرتے ہیں اور نہ وہ آپ کی انگلیوں پہ ناچنے پہ تیار ہیں. وہ صبر گریٹر پرسپیکٹو میں یہ تھا کہ یہ جس طرح کے حملوں سے یہ سسٹم آپ کو ٹریپ کر کے آپ کا حصہ بنانا چاہتا ہے آپ وہ نہ بننے. وہ کسی زمانے میں ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ کیچڑ میں پڑے ہوئے گدھے کے ساتھ انگریزی میں تھا کہ اٹ از لائک ریسلنگ ود اے ڈنکی ان دا مڈ. کہ جاہل آدمی کے ساتھ جو آرگومنٹ پہ اترنا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کیچڑ میں پڑے ہوئے کھوتے کے ساتھ آپ کشتی شروع کر دیں. آفٹر سم ٹائمز یو فیل دیٹ یو آر گیٹنگ ڈرٹی اینڈ ڈنکی از انجوائنگ. کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ گندے ہو رہے ہیں اور وہ جو کھوتا ہے وہ مزے لے رہا ہے اس کے. تو ہمیں صبر کی تلقین ہے کہ اس کھوتے کے ساتھ کشتی نہیں کرنی, اپنی منزل کھوٹی نہیں کرنی, اپنا پوٹینشل ضائع نہیں کرنا. اور پوٹینشل ہمارے پاس ہی ہے. صرف ایک مذہبی جماعت ہے پاکستان میں جس کو اپنی کسی بھی پالیسی پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کسی دنیا کی طاقت اور کسی ادارے سے فائنینشل یا مورل یا پولیٹیکل یا کسی بھی طرح کی سپورٹ نہیں چاہیے. وہ ہمارے اندر موجود ہے. اور سیم کسی ایک اپنی مذہبی جماعت کا پاکستان میں ہمیں بتا دیجئے کہ اس کا یہ ویژن ہے فیوچر کا. ہمارا ویژن ہے فیوچر کا. ہمارا ویژن ہے کہ 300 سال تک نہیں گزریں گے. یعنی مرزا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ 300 سال نہیں گزریں گے کہ تیرا انکار کرنے والے دنیا میں کہیں کہیں چوڑے چماروں کی طرح رہ جائیں گے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا قرب پانے کا میدان خالی ہے. دنیا کی قوموں کو اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے, تم اس میں خالی ہے, اس میں جلدی سے داخل ہو جاؤ. تو ہمارا چونکہ ویژن ہے اور اس ویژن کے تابع اگر صرف ویژن ہوتا کتابی تو بھی کوئی بات نہیں تھی. ہمارے ویژن کے اوپر ویجیلنٹ اور اس ویژن کے اوپر گامزن رکھنے کے لیے پوری جماعت کو دنیا بھر میں خلافت احمدیہ موجود ہے, وہ لیڈرشپ موجود ہے.
اس لیڈرشپ کی انکویسچنیبل اطاعت موجود ہے. آپ کا ساروں کا یہ تجربہ ہے کہ مطلب اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, اس میں آپ کے پولیٹیکل لیڈرز سارے شامل ہیں, آپ کی پارلیمنٹ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ نے تو وہاں سے خریدنے ہوتے ہیں اور کسر لیسیاں کر کے تو آپ لوگوں نے سیٹیں لینی ہیں. ہمارے سیٹوں پہ سیٹوں کو عزت بخشنے والے سربراہ آوردہ لوگ ادھر ہی پاکستان میں موجود ہیں, لیکن وہ صرف اس بنیاد پر آگے نہیں آئیں گے کہ ہاں جماعت کا اور خلافت کا فیصلہ ہے کہ ان اصولوں اور اس طرح کی ووٹر لسٹوں اور اس طرح کے عقائد ہماری طرف منسوب کریں گے تو ہم بالکل ہم الیکٹورل سسٹم کا حصہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو کاٹ کے بنانا ہے. مگر 4-5 دفعہ تو ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ وہ ووٹوں والے آئے ہوتے تھے الیکشن کمپین میں, تو وہ کہتے تھے کہ وہ بھائی جی تسی آپ کیوں نہیں الیکشن لڑتے. تو جو ہمارے کزنوں میں سب سے زیادہ بیک فٹ پہ اور لو پروفائل پہ تھے بھائی مستعصم, تو ان کو کسی نے کہا کہ تسی آپ 3 سیٹاں کیوں نہ لے لیندے اتھوں دیاں, وہ ازی عام دیاں جی اسی نہیں الیکشن لڑتے ہوتے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو ضلع کو پتہ ہے کہ یہ سیٹیں لے سکتے ہیں, لیکن ہمارے اندر سے لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں اسی عام دیاں, ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس پیراڈائم میں ہم نے کوئی نہیں گھسنا, ان شرائط پہ ہم نے کوئی نہیں آنا آگے. تو اس لیے ہمارے پاس ہمیں کسی نے اشکل دے کے اور اتھل دے کے نہیں کہنا کہ تسی انج کر لو. ہمارا فیصلہ اپنا ہی ہوگا, صبر کا فیصلہ بھی ہمارا ہی ہے اور دوسرا بھی ہمارا ہی ہے. ایک فرق صرف آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کے بعد یہ پروگرام ختم, پھر آگے دیکھتے ہیں آگے کیا بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کہ 74 میں جب کنری میں حملہ ہوا تھا تو ایک نوجوان نے ہاف ہارٹیڈلی پسٹل نکالا کنری میں, اور وہ موب جو وائلنٹ تھا اس نے وہ پسٹل چھین کے اسی پسٹل سے فائر کر کے تو اس احمدی کو مار دیا. اور 84 میں جس وقت 74 میں بھی ایک پوری سکیم تھی جس کے عمل درآمد کے اوپر وہ سارے ہنگامے پھوٹے تھے. 84 میں بھی ایک موبز کے ذریعے احمدیہ مساجد اور احمدیہ گھروں پہ قبضے اور ان کو وینڈلائز تو بعد کی بات ہے, ان کو مسمار کرنا اور ان پہ قبضے کر لینے, یہ پلان تھا پورے کا پورا, اور ضیاء الحق کی اپروول تھی اس کو. لیکن جس وقت ساہیوال والی مسجد میں حملہ ہوا ہے احمدیہ مسجد پر, موب آیا ہے, جلوس آیا ہے, وہ کوئی کمانڈو نہیں تھا بندہ, وہ عام رانا صاحب مطلب عام خادم مسجد تھے, وہ ذمہ دار چھوٹے موٹے جیسے ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ اس کی گن موب نہیں چھین سکا, کیونکہ 74 والا اس نوجوان جس سے چھینا گیا تھا وہ کلیئر نہیں تھا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. موب آ گیا تو اب کیا کرنا ہے. لیکن 84 والے موب کے سامنے وہ کلیئر تھے, کیونکہ کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا اچھا پہلا فائر سنگل بیرل گن تھی 12 بور, پہلا فائر تو ہو گیا جی اضطراری طور پر, دوسرا اس کو کھولنا, ایجیکٹ کرنا کارتوس نیا ڈالنا اور اس کے بعد پھر کرنا اور پھر اس سے دوبارہ بندہ مرنا, وہ اضطراری نہیں تھا. تیسرا فائر اضطراری نہیں تھا, وہ استقامت تھی, وہ فیصلہ کن کلیئرٹی تھی, اور بندے دونوں ہی لگا نا. پھر اس کے بعد موب دوبارہ تو نہیں ویکھیا کدی. موب کا میں پہلے عرض کئی دفعہ کر چکا ہوں, احمدیوں کو موب کا کوئی خوف نہیں ہے, اور یہ ایک پریکٹیکل ریالٹی ہے کہ احمدیوں کو موب کا کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ موب کے سامنے جس دن آپ کی ریٹ زیرو کر کے موب آیا اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ احمدیوں کو موب کا خوف ہے کہ نہیں. احمدیوں کو کے اوپر موب چھوڑنے کے پیچھے آپ سہولت کار ہیں اور آپ کمپلیسنٹ ہیں, اور آپ کی آشیرواد کے ساتھ یہ موب آتے ہیں. پہلے اس طرح کے پرچے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا رجحان کیا ہے, اور آپ میں وہ گٹس اور وہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے کہ آپ اس پہ سٹینڈ کر سکیں. آخری جملہ ہے, نارسیزم کے وقت کسی خدا کی طرف سے دعویٰ بھیجے جانے کا, نبی ہونے کا دعویٰ رکھنے والا کوئی بندہ موجود نہیں تھا, اور ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا. احمدیوں کے وجود کے قیام کے پیچھے خدا تعالیٰ کا مامور اس زمانے کا ہے, اور اس کا دعویٰ موجود ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. اس لیے
ہم ٹیسٹ کیس کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ ذرا ناٹسی بننے سے پہلے آپ کا بیڑا کس طرح غرق ہوتا ہے. کیونکہ ابھی تک آپ جس موقع پر کسی انتہا تک پہنچنے تک گئے ہیں، اس سے پہلے آپ کی کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسی کھینچ لی ہے. اور اب جتنے وسیع پرانگز پھیلا کے آپ بڑھ رہے ہیں، اب آپ رسی کھینچوانے نہیں، اب آپ اپنی صف لپیٹنے کے طرف لے جا رہے ہیں اپنے آپ کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی ہے، وہ بدلہ کوئی نہیں ہے. وہ پہلے دن سے، وہ ایک وکیل نے کہا تھا جو مرزا غلام احمد قادیانی بانیہ جماعت احمدیہ کا کیس لڑ رہا تھا، ڈاک خانے کے ٹکٹ والا، اس نے کہا مرزا صاحب اتنی بات تو کرنی پڑے گی ورنہ آپ مطلب جھوٹ غلط بات پہ وہ قائل کر رہا تھا، ورنہ وہ کہتا ہے ورنہ میں آپ کو چھڑوا نہیں سکوں گا اس کیس میں سے. اس پہ بانیہ جماعت احمدیہ انتہائی جلال میں آگے کہتے ہیں، فرماتے ہیں وکیل صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرا بھروسہ آپ کے اوپر ہے؟ تو یہ گفتگو جو ہے یہ صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ منہ کالا کر رہے ہیں، اپنے بچے کھچے جہاں جہاں بھی آپ منہ دیتے ہیں وہ کالا کر کے دے رہے ہیں. باقی اگر یہ کہیں کہ ہماری ان گفتگوؤں سے ہمارا بھروسہ آپ پہ، اور ہم آپ کو یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ خدا کے لیے باز آ جائیں، خدا کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم نے آپ کو کس کا واسطہ دینا؟ ہاں، جس کو آپ نہیں مانتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے. یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ کہاں کہاں انفرادی اور اجتماعی طور پر آپ کی چھتری اور آپ کی ڈھال بن کے آپ کا ساتھ دے رہا ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم.